بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چھٹیاں ختم ہونے کے ساتھ ہی درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور علیمہ خان صاحبہ نے بڑا اہم اعلان کیا ہے، مراد سعید صاحب نے بڑا اعلان کیا ہے، شاہد خٹک صاحب نے ایک اعلان کیا ہے اور جنرل سیکرٹری جو پشاور کے ہیں ان کا بھی ایک بیان آیا ہے۔ ان ساری چیزوں پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے۔ علیمہ خان صاحبہ عمران خان کی بہن ہے اور بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ اپنے بھائی کی رہائی کی جنگ لڑ رہی ہیں اور عمران خان سے ہر ہفتے جا کے ملاقات کرتی ہیں، اور عمران خان نے ان کو کوئی پولیٹیکل رول تو نہیں دیا، اور اس وقت یہ بہت زیادہ ایک بات ہوتی ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی رہائی کے لیے واقعی بہت کوئی سنجیدہ کوئی موو ہو تو عمران خان صاحب کو اپنی موجودہ لیڈرشپ کو بدلنا ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہوں، پاکستان کے لوگ ہوں، وہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے باہر، اس پر کسی طرح سے اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک تو نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، سنجیدہ نہیں ہے، اور اگر یہ نکلیں گے بھی صحیح تو کسی بھی موقع پہ دھوکہ دے کے واپس آ جائیں گے اور کارکنان کو گرفتار کروا دیں گے، کسی کو گولی لگ جائے گی، لیکن یہ پیچھے ہٹ جائیں گے، یہ سودے بازی کر لیں گے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ پی ٹی آئی کی جو باہر لیڈرشپ ہے اس کو اپنا اعتماد، جو اپنے اوپر اعتماد ہے، اس کو بحال کرنا ہوگا، ایک بڑا چیلنج ہے۔ لیکن عمران خان کی بہن ظاہر ہے وہ بڑی مخلص ہیں، اور یہ بھی ایک رائے پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی لانگ مارچ اب ہوتا ہے تو اگر اس کو علیمہ خان جو ہے وہ لیڈ کرتی ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے، کیونکہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہوگا کہ علیمہ خان دھوکہ نہیں دیں گی، کسی کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوں گی، کہیں چائے پینے نہیں جائیں گی اور کہیں پہ جا کے چھپ نہیں جائیں گی، بلکہ بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ کھڑی رہیں گی۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ نومبر میں جب بشرا بی بی لیڈ کر رہی تھی تو پی ٹی آئی کے ورکرز نکلے، عمران خان کے حامی نکلے اور وہ ڈی چوک تک پہنچے۔ اس سے پہلے جب کچھ لوگوں کو گولیاں لگی بھی تو لوگ نہیں گئے۔ ہاں، جب ایک دم فائرنگ ہوئی، جب اندھیرا ہوا اور فائرنگ ہوئی اور شیلنگ ہوئی اور بہت زیادہ لوگوں کو گولی لگ گئی تو پھر ظاہر ہے ان گولیوں کے سامنے کون ٹھہر سکتا تھا۔ تو علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی جو لاسٹ ملاقات ہوئی تھی وہ 20 مارچ کو ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے جو ان کی ویکلی ملاقات ہے وہ نہیں ہو رہی۔ اب وہ کہہ رہی ہیں کہ نیکسٹ ہماری جو ملاقات ہونی ہے وہ 8 اپریل کو ہونی ہے، اور جو عید کی چھٹیاں ہیں اس میں بھی کہا تو یہ گیا کہ کسی کی ملاقات نہیں ہوگی، لیکن ہم نے دیکھا کہ اعظم سوادی صاحب کی بھی ملاقات ہو گئی، علی امین گنڈا پور صاحب کی بھی ملاقات ہو گئی، بیرسٹر سیف صاحب کی ملاقات ہو گئی، لیکن ملاقات نہیں ہوئی تو وہ علیمہ خان صاحبہ کی نہیں ہوئی۔ اچھا، اس کی وجہ سمجھ آتی ہے کیونکہ علیمہ خان جا کے عمران خان کو بتاتی جو کارٹلنگ والا ڈرون حملہ ہے یا بلوچستان کے اندر اس وقت جو پروٹیسٹ چل رہے ہیں یا دیگر جو ایشوز ہیں وہ جس طرح سے جا کے بتاتی وہ کوئی اور نہیں بتا سکتا، تو ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اور سلمان راجہ صاحب نے جسٹس ڈوگر کے سامنے جو ایک کمٹمنٹ دی، نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے دی ہوگی کہ ہم کوئی باہر میڈیا ٹاک نہیں کریں گے، انہوں نے ایک کنسنٹ دے دی۔ اس کے بعد تو یعنی آپ دیکھیں کہ سلمان راجہ صاحب نے بہت زیادہ تنقید کرتے رہے فیصل چودھری صاحب پر کہ فیصل چودھری جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے اور اس نے بڑا کام خراب کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری ملاقاتیں کمپرومائزڈ ہو گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری جمعرات والی ملاقات نہیں ہو رہی، اور پورا فوکس یعنی سلمان راجہ صاحب جو ہے وہ بہت سنسیئر ہوں گے عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن ان کی عمران خان صاحب کی رہائی سے زیادہ وہ جو ہمیں رہائی سے زیادہ وہ جو کوشش نظر آئے وہ فیصل چودھری صاحب کو لیگل ٹیم سے نکالنے کے لیے کوشش نظر آئے۔ ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ فیصل چودھری جو ہے وہ پارٹی پالیسی کو وائلیٹ کر رہے ہیں تو ان کا رائٹ ہے، وہ سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے عمران خان کو جا کے کہا، جس پہ فیصل چودھری کہتے ہیں کہ وہ بھی جائیں گے، عمران خان کو وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے، لیکن انہوں نے لیگل ٹیم سے فیصل چودھری کو نکال دیا اور کہا کہ کیونکہ اب میں آ گیا ہوں ڈرائیونگ سیٹ پہ تو اب آپ دیکھیں گے کہ ساری ملاقاتیں بھی ہوں گی اور کمال ہو جائے گا۔ تو جمعرات کی ملاقات کیا بحال ہونی تھی، منگل کی فیملی کی ملاقاتوں سے بھی چلے گئے، وہ علیمہ خان صاحبہ کی، عظمیٰ خان صاحبہ کی، نورین خان صاحبہ کی، ان کی ملاقاتیں بھی بند ہو گئی ہیں۔ تو اب علیمہ خان صاحبہ نے یہ بڑا اعلان کیا، وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ 8 اپریل کو جائیں گی منگل کے دن، اور اگر عمران خان سے ملاقات نہ کروائی گئی تو وہ وہاں پر دھرنا دے دیں گی۔ اور اب طیبہ راجہ ہوں ان کا بھی آیا ہے کہ ہم لوگ ساتھ جائیں گے، اور اسی طرح سے عائشہ بھٹا نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ کارکنان کو جانا چاہیے، اور جو راولپنڈی ریجن ہے اس کے عہدیداران، ٹکٹ ہولڈرز اور تنظیم کے اوپر بہت اب دباؤ ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ علی حمزہ تو اس حق میں ہوں گی، اور علی حمزہ ضرور اس تنظیم کو بھیجیں گی کہ وہ جائیں علیمہ خان صاحبہ کے سامنے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ، اور اگر وہ دھرنا دیتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ موجود ہوں گے۔ میں نے دیکھا بھی جب میں ایکٹیو ہوں سوشل میڈیا پہ کہ آئی تھنک یہ 22-23 مارچ کو شاید انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا جنید اکبر صاحب نے، جس میں انہوں نے یہ دعوت کیا تھا
کہ عید کی چھٹیوں میں کوئی دھرنا ہوگا اڈیالہ جیل کے باہر، لیکن نہ تو کوئی دھرنا ہوا نہ کوئی بات ہوئی۔ اور میں نے جس طرح کو عرض کیا ہے کہ جنید اکبر صاحب بھی وہ بھی مکمل طور پہ ہمیں مطلب کیا، میں کمپرومائز تو نہیں کہوں گا، پتہ نہیں، مکمل طور پہ ہمیں ارریلیونٹ نظر آتے ہیں۔ کوئی دباؤ نہیں ہے ان کا، کوئی سخت ان کے بیانات نہیں ہیں، کوئی لا عمل نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب 8 اپریل کو تمام نظریں جو ہیں وہ اڈیالہ پر ہوں گی۔ علیمہ خان صاحب کو ملنے دیا جاتا ہے یا نہیں ملنے دیا جاتا، جہاں پہ جنید اکبر بھی ہمیں ارریلیونٹ اب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور نظر آتا ہے کہ وہ جو ان سے توقعات تھیں وہ اس پہ پورا نہیں اترے۔ تو ایسے میں مراد سعید صاحب دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اور یہ ایک تحریک انصاف کے لیے ایک نئی امید ہے کہ اب ایک نظر آ رہا ہے کہ مراد سعید جو ہے وہ چیزیں اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور وہ ڈائریکشنز دے رہے ہیں، اور ان کی ڈائریکشنز پہ اب بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ مراد سعید صاحب کا جو ٹویٹ آیا ہے، مراد سعید یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے عید کے بعد تحریک کے اگلے مرحلے کا اعلان کیا تھا۔ پختونخوا کے وہ نوجوان جو 1 سال بنی گالہ اور زمان پارک کیمپ میں رہے اور ہر اہم ایکٹیویٹی کے موقع پر تمام تر جبر اور فسطائیت کا مقابلہ کرتے ہوئے قافلوں کے لیے رستہ کلیئر کرتے رہے، انشاءاللہ وہ 6 اپریل کو ان جان نثاران عمران خان کنونشن کا انعقاد ہوگا۔ اچھا، یہ ایک عمران خان کے جان نثاروں کی ایک فورس ہے، ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے، ایک گروپ ہے، ایک مطلب آپ ایک پوری ایک جس طرح سے ایک تنظیم ہوتی ہے، تنظیم کے اندر ایک تنظیم ہوتی ہے، تو یہ وہ نوجوان ہیں، جان نثاران ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنی جان پر کھیل کر عمران خان کی حفاظت کی، چاہے وہ بنی گالہ ہو چاہے وہ زمان پارک ہو۔ زمان پارک میں جس دن سب سے بڑا حملہ ہوا تھا اس دن بھی یہ تھے، اور مجھے یاد ہے جس دن آپ کو تھوڑا سا یاد آ جائے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور عامر فاروق صاحب 9 بجے کی بجائے 11-12 بجے تک کورٹ روم میں نہیں آئے تھے، تو اس دن مجھے یاد ہے کہ مراد سعید صاحب، کیونکہ وہ آخری جو ڈھال تھی وہ مراد سعید صاحب اور ان کے ساتھ کوئی 8-10 کارکن رہ گئے تھے جو اس جبر اور فسطائیت اور بربریت کا سامنا کر رہے تھے۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے کال کی مراد سعید صاحب کو، یا مراد سعید صاحب کی مجھے کال آئی کہ جج صاحب جو ہیں وہ ابھی تک نہیں پہنچے، تو کیا لگ رہا ہے کب تک آئیں گے، یا میں نے شاید کال کی ہوگی کہ کیا صورتحال ہے۔ تو مراد سعید صاحب نے اس وقت مجھے کہا تھا کہ ابھی آپ نے اس کو مطلب کہیں پبلک نہیں کرنا، لیکن آخری 8-10 لوگ رہ گئے ہیں اور میں ہوں ان کے ساتھ، اور ہم 1-1.5 گھنٹہ اور ریزسٹ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم ریزسٹ نہیں کر سکتے، اور خدا نخواستہ یہ عمران خان تک پہنچ جائیں گے اگر جو ہے وہ عدالت نے اسٹے نہ دیا۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ کیونکہ ایک ہائی بھی بہت کریٹ ہو گئی تھی، بہت زیادہ بات ہو رہی تھی، سوشل میڈیا ساری چیزیں، پھر جو ہے وہ عامر فاروق صاحب آئے اور پھر انہوں نے اسٹے دیا، اور پھر اس طرح سے وہ آپریشن جو ہے وہ وہاں پر رکا۔ تو پھر اس کے بعد مراد سعید کہتے ہیں کہ 11 اپریل کو سوات اپنے حلقے کے گرینڈ جرگے سے 2 نکاتی ایجنڈے، نمبر 1 عمران خان اور بشرا بی بی سمیت قیادت اور کارکنان کی رہائی اور امن کی بحالی پر تفصیلی بات کروں گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ اب خطاب کرنے جا رہے ہیں جرگے سے۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے کچھ جلسوں میں تو ان کے ریکارڈڈ گفتگو آئی ہے، لیکن یہ کس طرح سے وہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ہر احتجاج میں شامل نوجوان اور قافلے لانے والوں کو بھی تیاری کا کہہ دیا ہے، جیسے ہی جامع پلان سامنے آئے گا آپ کو عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ پہلی بار پچھلے 1.25 مہینے میں 1.5 مہینے میں پہلی بار کوئی ایک سنجیدہ بات نظر آتی ہے مراد سعید، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مراد سعید بہت ایک عمران خان کے بعد سنجیدہ ترین عمران خان کے لیڈرز میں سے ہیں، ان کے ساتھ مخلص ترین لیڈرز میں سے ہیں، اور مراد سعید کا یہ کہنا اب ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب آپ کو ایک ماحول بنتا ہوا نظر آئے گا، ماحول گرم ہوتا ہوا نظر آئے گا، واقعی آپ کو ایک ہائپ نظر آئے گی، ایک ایکٹیویٹی نظر آئے گی، ایک امید نظر آئے گی، ایک بات چیت ہوتی ہوئی نظر آئے گی اس مراد سعید کے اعلان کے بعد، ورنہ تو چیزیں بالکل ختم ہو گئی تھی۔ جو اس سے پہلے میں نے ویڈیو کی تھی وہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کہ کوئی لا عمل نہیں ہے، کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی لانگ مارچ نہیں ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، لیکن اس ٹویٹ کے بعد آپ کو بہت بڑی ایکٹیویٹی اب نظر آئے گی۔